अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और ख़ास तौर पर मसाइल के हवाले से बात होती है। पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला जारी था, बात हो रही थी बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से। मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और शहर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ख़बरों के ज़रिए शहर की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट्स लम्हा बलम्हा हम अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो मसाइल हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के मसाइल को उजागर किया जाता है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला है वो शहर कराची में वो सहूलियात क्योंकि पहले से ही नाकाफ़ी हैं और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है उसके हवाले से ज़्यादा हमारा कंसर्न है, ज़्यादा हमें पैगामात मौसूल हो रहे हैं, शिकायत मौसूल हो रही हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो कराची के जितने भी इलाक़े हैं उसके हवाले से आपको आगाह करें। जो वहाँ की सूरत हाल है, पानी की वजह से निकासी आपका एक बहुत बड़ा बारिशों में मसला रहता है, उसके अलावा सीवरेज वगैरह का तो साल हर साल मसला चला आ रहा है। पानी की क़िल्लत एक मसला और सबसे ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग, इसकी वजह से बहुत सारे जो नुकसान हो रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। गुड मॉर्निंग कराची के अंदर भी ये सिलसिला जारी है, शहरी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। कुर्बानी के मसले के हवाले से पिछले प्रोग्राम में जैसे बात हुई थी कि एक तफसीलन हमें प्रोग्राम रखना होगा, एक तफसीली नशिस्त ऐसी होगी जिसमें कुर्बानी के जो मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। आज का मौजू भी यही है, जुमे का दिन है, सैयदुल अय्याम है। आज के दिन के हवाले से तो ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती ही है, लेकिन इस वक्त जो कुर्बानी का मरहला है उस हवाले से हमने बात करनी है। अब बहुत सारे सवालात और पैगामात हमें मौसूल हुए हैं, आज उनको शामिल करेंगे और तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे और साथ साथ जो आपके जितने भी सवालात मौसूल हुए हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के ऊपर जो है हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सबसे पहले इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अल्लामा अब्दुल खालिक क़ादरी साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। आप माह मुबारक की जो हमारी खुसूसी नशरियात होती है उसमें आप उन्हें देखते हैं, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनसे बड़ी रहनुमाई हमें मिलती है। आज हमारे मेहमान हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पे जो बारिश के बाद की जो सूरत हाल है इससे सब ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दफ्तरों तक पहुंचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, मुहाल है, लेकिन उसके बावजूद आप वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद है इस नशिस्त में। मैं अल्लामा साहब को खुशामदीद कहूँगा। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आप हमारी दरख्वास्त पे हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी यार ये आपकी मोहब्बत है ना। देखिए आप मोहब्बत इतनी दे रहे हैं कि हम ऐसे हालात में भी घर में रुक नहीं पाते। जज़ाकल्लाह खैर, तो हाजिर देनी है इंशाअल्लाह। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, एक और हमारी बड़ी आम शख्सियत हैं, मेरे बड़े ख़ास मेहमान हैं और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि जुमे के दिन ये जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है उसमें उनसे हमारी जो है वो मुलाकात होती है, उनसे रहनुमाई मिलती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। पीर फरासत अली शाह क़ादरी, जिन्हें आप हमें प्रोग्राम में जुमे के रोज़ ख़ास तौर पर हमने मदऊ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। पीर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया पीर साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बड़ी नवाजिश आपकी भी कि आप इस मुश्किल वक्त में स्टूडियो तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आज मौजूद गुफ्तगू जैसे मैंने कहा कि कुर्बानी के हवाले से, तो सीधा सवालों की तरफ आएंगे। बहुत सारे सवालात हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं कुर्बानी के मसाइल के हवाले से, उस पर आज बात होगी। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो कुर्बानी के मसाइल के हवाले से कि ये जो फरीज़ा है इसकी अदायगी एक सादा लो आदमी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल बन चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल भेजा गया है, जो गुज़िश्ता सालों में लोग साहिब हैसियत थे, साहिब इस्तात थे, वो इस वक्त महरूम हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो शायद कुर्बानी की जो सादत है वो भी हासिल ना कर सके, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। इसके ऊपर वो सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल जहाँ पर मौशी तंगी आ जाए, कोरोना की वजह से और किसी वजह से गुज़िश्ता सालों में कुर्बानी करता रहा हो और इस वक्त वो इस काबिल नहीं हो, उसके लिए क्या हुक्म है, पहले इस पर गुफ्तगू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि 21 न्यूज़ चैनल का और बिलखुसूस अपने भाइयों जैसे दोस्त हमारे होस्ट इस प्रोग्राम के। और रमज़ान शरीफ में तो माशाल्लाह मैंने बहुत सारे चैनल पर काम किया। यासिर भाई, आपकी मोहब्बत जो है ना माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। हुस्न अखलाक इस्लाम का हुस्न है, बिल्कुल अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है। अल्लाह की अता। क्योंकि 21 चैनल तो माशाल्लाह
یہ کراچی کا پسندیدہ چینل ہے جی ماشاءاللہ. جی دیگر شہروں میں بھی ہے مگر کراچی میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بالکل ایسا ہی. تو سب سے پہلے قربانی کے ایام ہیں، تو ان دنوں کے حوالے سے آپ کا بہترین سوال ہے. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قربانی کے فضائل پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. ایک تو فرمان اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے طاقت ہو، جی استطاعت ہو، ٹھیک ہے. پھر بھی وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہائے ہائے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور جو آپ قربانی کرتے ہیں اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو ایک سبحان نیکی اللہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب دیکھیں انسان کے سر میں بھی اتنے بال ہیں کہ آپ گن نہیں پائیں گے، ناممکن ہے. ایسا ہی. تو جانور کے پورے جسم پر کتنے بال ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک. کتنی نیکیاں ایک قربانی کرنے سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو قربانی ہے قیامت کا دن بڑا کٹھن دن ہوگا نا. سورج 1.25 میل پر ٹھہر کر آگ برسا رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بیزار، بیٹا باپ سے بیزار، ماں بیٹی سے، مطلب ہر رشتہ دوسرے رشتے کو پہچانے گا جی مگر بیزاری اتنی ہوگی کہ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں میدان حشر اور وہاں جنت بیچ میں پل صراط، اور وہ جو ہے پل صراط وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پر ہر جان کو، ہر نفس کو گزرنا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو جانور قربانی کیے ہوں گے نا وہ آپ کی سواری بنیں گے. سبحان اللہ. آپ اس پر بیٹھیں گے، بجلی کی چمک کی طرح گزار کر آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. ارے یار بڑا آسان سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے کہ کوئی قربانی کا حوصلہ رکھے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ قربانی کس پر ہے کس پر نہیں ہے، آپ کے سوال کا جو میں سمجھا ہوں بالکل ایسا ہی یہی ہے کہ کس پر ہے کس پر نہیں ہے. تو قربانی ہر اس شخص پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر ہے کہ اے حبیب، ہے تو حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی پر، مگر یہ حکم مطلق ہے، عام ہے ہر مسلمان کے لیے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور ونحر، اور قربانی کرو. یہ نہر ہوتا ہے اونٹ، مگر اس کا لب لبات جو ہے وہ یہی کہ قربانی کرو. تو نماز ہر مسلمان جو ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مسافر نہیں، اس پر عید کی نماز واجب ہے. اور جو صاحب نصاب ہے، اب جہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، وہ صاحب نصاب مالدار پر سال پورا گزر جائے مال ہونے کی صورت میں پھر زکوٰۃ فرض، مگر اس قربانی کے لیے یہ نہیں ہے. قربانی کے لیے اتنا ہے کہ اگر سونا ہے تو صرف سونا ہے 7.5 تولہ، اس سے کم ہے تو صاحب نصاب نہیں ہے. اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ ملکیت ہے، کچھ وہ ضرورت سے زائد سامان، کار ہے تو یہ ضرورت کی ہے، اس پر نہیں ہے. موٹر سائیکل ہے، ضرورت ہے، اس پر نہیں ہے. اگرچہ آپ کے پاس بہت زبردست بنگلو ہے رہائش کا، اس پر نہیں ہے. اضافی جو چیزیں آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں ان کا آپ حساب لگائیں. 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنی رقم کی مالیت کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے. ایک گھر میں اگر 2 3 4 5 اعلیٰ حضرت قیاس جتنے بھی صاحب نصاب ہیں اتنی قربانیاں واجب ہیں. ایک قربانی سے بھی گزار نہیں ہوگا. تو یہ ہر ایک پر نہیں ہے. آپ نے کہا جیسے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر اللہ پاک رحم فرمائے، یہ بھی آزمائش ہے کہ کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گئے، کئی بیچارے روڈوں پر آ گئے. تو یہ صحیح ہے، مگر قربانی ہر ایک پر. اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر اللہ تبارک و تعالی ہر جان پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بھیک مانگو، قرض اٹھاؤ پھر جا کے قربان، نہیں. طاقت ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں نکال کر، قرض ہٹا کر پھر جو قربانی آپ پر بنتی ہے، اگر آپ مسافر بھی نہ ہو، آپ بالغ ہوں، قید میں نہ ہوں، آزاد ہوں، پھر مرد ہوں یا عورت ہوں، تو قربانی پھر واجب. بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے کہ ثواب کے حوالے سے ابھی جیسے علامہ صاحب نے روشنی ڈالی، ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس میں لاتعداد یعنی کہ ایسی نیکیوں کا ایک سلسلہ ہے، ایسی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیاں نوازے گا کہ جو ان گنت ہوں گی، وہ جانور کے بالوں کے برابر ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی سمیٹنے کا یہ بہترین موقع ملا ہے، کیسے فائدہ اٹھایا جائے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو دیگر ضروریات ہیں وہ اتنی غالب آ چکی ہیں
کہ قربانی کے فلسفے کو، اس کی اہمیت کو بلا بیٹھے. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلو علیہ. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ پورے کے 21 ٹیم کو سلامت رکھے، آمین الہی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے. آمین اور الہی. علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. جی. اللہ ان کے بھی درجات کو بلند آمین فرمائے. الہی. آمین. دیکھیں، سب سے پہلے تو قربانی کا جو آپ نے ذکر کیا، جی. اس کے بارے میں حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا علی مشکل الکشا فاتح خیبر حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے بڑی پیاری بات فرمائی جی. کہ آج جب ہم قربانی کے لیے جانور لینے نکلتے ہیں تو اس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں. لڑکے اکثر مذاق کرتے ہیں، بالکل بجا فرمایا. جبکہ اس کے بارے میں یہاں تک حکومت، جب گھر سے آپ نکلتے ہیں تو ہر قدم پر ایک نیکی مل رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، جب آپ مارکیٹ میں جا کے بھاؤ دول کر رہے ہیں جی. تو جب آپ کا سودا بن جاتا ہے تو جو آپ نے قیمت 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے اجر و ثواب اس کا. سبحان اللہ. آنے میں بھی اس شخص کو ثواب مل رہا ہے. واہ. اس جانور کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے. اور یہاں تک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرو، بروز قیامت یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. جیسا صاحب نے بھی فرمایا. جی بالکل. تو ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھے طریقے سے رکھو، اور یہاں تک سے ان سے کام نہ لو. یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا دودھ بھی بیچ رہے ہیں، تو یہ چیز تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیسہ اگر تم حاصل بھی کر رہے ہو تو اس کو صدقہ اور خیرات کر دو، لیکن اس سے کوئی کام نہ لو. بہتر یہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قربانی کے جو آپ نے کہا کہ مسائل آ رہے ہیں آج کل، یہ دراصل توکل کی کمی ہے اور ہماری بدعمالیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ تنگ کرے. بے شک. اللہ تو کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. آج دراصل یہ ہم نے رب کے در کو چھوڑ دیا، اس کے دروازے کو چھوڑ دیا. ہم دنیا کی غلامی میں پھنس گئے، اس کی غلامی کو پسند نہیں کرتے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ہر مومن جنت میں جائے گا، لیکن صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سب جائیں گے؟ کہا ہاں، اس سوائے اس کے جس نے میری اتباع نہ کی. اب یہاں پہ سب کچھ آ گیا. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے ہر عذاب میں مسلط ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں. بالکل ایسا. لیکن آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. اس بات کو غور کرو کہ جب تم جنت کے اگر مستحق بننا چاہتے ہو تو میری سیرت کو اپنانا ہوگا، میری سنتوں کو اپنانا ہوگا، تب آپ کی کامیابی کا اس میں راز ہے. بالکل ایسا. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو خریداری کا مرحلہ ہے یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور اس کو ضائع نہ کریں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ قربانی کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے پیچیدہ مرحلہ جو ہے وہ خریداری بن چکا ہے، لیکن اس میں یہ جو ریا کا عنصر شامل ہو گیا، اس کے اوپر تو ہم تفصیلاً ایک گفتگو رکھیں گے کہ یہ جو ہماری عبادات ہیں یہ ریا سے پاک کیسے کی جائیں. اور قربانی اگر ایک مذہبی فریضہ ہے تو اس میں یہ جو مقابلے کی فضا ہم نے خود قائم کر دی ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پہ چاہوں گا گفتگو. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، بندہ مخلص کب بنتا ہے؟ یعنی ریا سے پاک، اخلاص یعنی سچائی کے ساتھ اللہ کی بس نیکی جو بھی کرنی ہے وہ اللہ کی خاطر کرنی ہے. فرمایا کہ بندہ مخلص تب بنتا ہے جب دودھ پینے والے بچے کی طرح بن جائے، شیر خوار بچہ، کہ اس کی سارا شہر تعریف کرے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، سب کے سب اس کی مخالفت میں بولیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو اخلاص اپنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہترین ایک نقطہ عطا فرمایا کہ آپ شیر خوار بچے کی طرح بن جائیں، سارا زمانہ تعریفیں کرے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ تعریفیں ہو رہی ہیں. اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو حکم یہی ہے کہ قربانی کے لیے جانور وہ اچھا جس کی قیمت زیادہ ہو اور فربا ہو، مگر دوڑ میں شامل ہونا کہ یہ رئیس کا جانور، یہ سردار کا، یہ وڈیرے کا، یہ ملک کا، یہ چودھری کا، یہ رئیس کا، تو اب وہ دوڑ لگ گئی ہے. تو اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کے لیے کتنا خرچ کیا اور دکھاوے کے لیے کتنا خرچ کیا. آپ دیکھیں فربا جانور لیں، آپ زیادہ پیسے خرچ کریں اللہ کی رضا کی خاطر،
मगर ये ना हो कि आप वाह वाह की खातिर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन 3 शख्स सबसे पहले हाजिर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सखी को लाया जाएगा जी, अल्लाह ताला उससे नेमतें गिनवाएगा कि मैंने तुझे कितनी कितनी नेमतें दी जी, वो सब का इकरार करेगा कि तूने इतने माल दिया, इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। अल्लाह ताला पूछेगा फिर मेरे लिए क्या किया? तो वो बोलेगा मौला तेरे लिए मैंने इतनी सखावतें, इतना। फरमाया कि झूठ बोल रहा है। फरिश्तों इससे ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डालो, क्योंकि ये सब कुछ बंदों को दिखाने के लिए करता था, मेरे लिए नहीं करता था। ये सखावत जितनी भी थी, मैं सबको नहीं कह रहा, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन पहले पहले इन 3 अशखास का हिसाब होगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो पहला ये था कि माल तो कर रहा है तकसीम अल्लाह की राह में, मगर अल्लाह की खातिर नहीं, अल्लाह की राह में बंदों की खातिर कर रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा कि उनसे जाके बदला ले जिनके लिए तूने किया। और वो क्या देंगे बेचारे, खुद परेशान एक नेकी के लिए। फिर फरमाया कि एक आलिम दीन कारी को लाया जाएगा। वो आलिम दीन से अल्लाह ताला उसकी नेमतें गिनवाएगा, कितनी नेमतें अता फरमाई। हर एक नेमत का इकरार करेगा कि अल्लाह तूने बड़ी नेमतें दी, इल्म दिया, समझ दी, अक़ल दी, इतना कुछ तूने नवाजा। फिर रब पूछेगा मेरे लिए क्या किया? अब वो अर्ज़ करेगा कि बार इलाहा मैंने तेरे खातिर अपना घर छोड़ा, बचपने से मदरसों में, मकातिब में पढ़ता रहा, इतनी कुर्बानियाँ दी, फिर दीन फैलाया। फरमाया कि झूठ बोलता है तूने ये सब कुछ इसलिए किया कि लोग तेरी वाह वाह करें, तेरा नाम हो, तेरी इज्जत हो, वो दबदबा हो, वो तुझे दुनिया में मिल गया, इज्जत तुझे मिल गई, तुझे वाह वाह मिल गई, लोगों ने हाथ पाँव चूमे तेरे, ये तेरी। अब खुद बंदे चूमे तो और चीज़ है, इसकी ख्वाहिश करना मैं पहुँचूँ, सब उठ जाएं, खड़े हो जाएं मेरे इस्तकबाल के लिए, वो सब कुछ हुआ। अब तू जिसके लिए तूने अमल किया उससे अजर ले, मेरे पास कुछ नहीं है। फरिश्तों इसको भी ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डाल दो। फिर तीसरा शख्स आएगा शहीद। अल्लाह पाक फरमाएगा नेमतें वो लेगा, बार इलाहा इतनी नेमतें तूने दी, तूने सब कुछ दिया। फरमाया कि मेरे लिए क्या किया? तो शहीद अर्ज करेगा कि ए अल्लाह तेरी राह में मैंने अपनी जान तक कुर्बान कर। फरमाया कि तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए जान दी कि तेरी वाह वाह हो, कि अरे कितना दिलेर है, अल्लाह की राह में अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मेरे लिए नहीं किया, लोगों में नाम के लिए। अब तू मर रहा था तब भी नाम के लिए, तू मर रहा है, तेरी जान जा रही है, फिर भी तेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद लोग बोलें कि यार कितना दिलेर था, तो लोगों से बदला ले। फरिश्तों इससे भी ऊंधे मुंह जहन्नम में डालो कि मेरी रज़ा की खातिर अमल नहीं किया। तो अल्लाह की रज़ा की खातिर अमल ये है कि बंदा अपने दिल पर गौर करे, मैं ये जानवर ले रहा हूँ, कहीं दिखावा तो नहीं है, तो खुदा की कसम उठ जाए वहाँ से, चले जाएं वहाँ से, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जानवर, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। बंदे किससे राज़ी हैं? अपने रब से भी नहीं है। बिल्कुल मैं बबांग दोहल कह रहा हूँ, एक तादाद है बंदों की जो अल्लाह से भी राज़ी नहीं है। तो तुझसे कौन राज़ी होगा? तू अपने लोगों को राज़ी करने के लिए तो जानवर अच्छा ले रहा है, इसलिए ले कि अल्लाह राज़ी हो, इसलिए ना ले कि नाम हो। नाम तो होगा इस दुनिया में, आखिरत में कोई अजर नहीं। फिर साहब ये फरमाइएगा कि मौजूद गुफ्तगू जो है आज कुर्बानी के हवाले से है, और ये जो ख़ास तौर पे हम इससे पहले भी इसके ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू कर चुके हैं ज़ुल्हिज्जा के ये जो 10 रोज़ हैं इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से, और जो इसमें रिवायात से हमें चीज़ें मिलती हैं जो हमें अमाल इख्तियार करने का हुक्म है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर थोड़ी सी निशानदेही की जाए। सवाल पूछने का मकसद ये है कि वो आजकल सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो बालों और नाखूनों के हवाले से, पाबंदी के हवाले से ज़्यादा पैगामात आ रहे हैं, उसके अलावा भी दीगर अहम मामलात हैं, मैं चाहूँगा उसकी ज़रा निशानदेही की जाए। जी देखिए, अल्लामा साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली माशाअल्लाह। इसके बारे में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स कुर्बानी करे उसको चाहिए कि जैसे ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने नाखूनों को काट ले, अपने बालों को काट ले और फिर ना काटे। और अगर कोई अदब में भी ऐसा करता है उसको भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता कर फरमाएगा। ये तो कुर्बानी करने वाले के लिए लाजिम है। दूसरा आपने कहा इबादत। जी, इबादत का तो देखें कि मेरे आका नबी करीम खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 10 दिनों में अल्लाह ताला को इससे मकबूल दिन कोई नहीं है। इतनी इसकी रहमतें बरकतें अल्लाह ताला इस रोज़ ज़मीन पर नाजिल फरमाता है। जब अरफा के अंदर हाजी हज करते हैं और अरफा के मैदान में जमा होते हैं और जब वहाँ से वापस होते हैं तो अल्लाह ताला सबको बख्श देता है। कोई ऐसा बंदा नहीं होता,
اور یہاں تک کہ وہ جس کی سفارش کریں گے اللہ اس کو بخش دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں عرفے کے میدان میں اپنی تھیلی بھول گیا اشرفیوں کی، مجھے یاد آیا، میں جب واپس گیا تو دیکھا کہ وہاں سور اور گدھے بیٹھے سب ہے، تو میں گھبرا گیا کہ عرفات کے میدان میں یہ کیا؟ تو ایک سور نے بندر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ سفیان دراصل تم گھبراؤ نہیں، یہ وہ جو حاجی یہاں سے حج کر کے گئے ہیں یہ ان کے گناہ ہیں جو اس شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب کو بخش دیا، یہ وہ ان کی بدعمالیاں جو آپ کو اس صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اور شیطان اس دن اپنا سر کو پیٹتا ہے کہ آئے میری محنت رائے گاہ ہو گئی۔ اس کے چیلے کہتے ہیں کہ آج تو کیوں پریشان ہے اتنا؟ کہا آج میرے رب نے ان سب کو بخش دیا جو سالہ سال سے گناہ کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ 50 سال 60 80 سال کے گناہ تھے، اللہ نے سب کو بخش دیا۔ اور دوسرے دن جب انسان قربانی کرتا ہے اور جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے وہ قربانی۔ تیسرا، جب نماز پڑھ کے انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، خطبہ سن کے امام کے پیچھے، جب امام سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے اور رحمتیں ہر طرف چھا جاتی ہیں۔ شیطان اس ٹائم بھی اپنے منہ کو پیٹتا ہے۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ یاسر بھائی اس پر میں تھوڑا وضاحت عرض کروں گا کہ یہ جو مولا کائنات اللہ پاک اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ روایت ان سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ پہلی ذوالحجہ سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اس پر شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے استحبابی حکم ہے، کہ یہ مستحب ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی بال کاٹ دے ناخن کاٹ دے تو گناہگار نہیں ہوگا، مگر نیکی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ بھی اگر بال اور ناخن نہ کاٹے اللہ پاک اسے بھی قربانی جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، اب اس چیز کی ذرا نشاندہی کیجیے کہ قربانی کے حوالے سے جو خاص مسائل ہیں، بڑے جانور کے اندر جیسے 7 حصوں کا ایک حکم ہے کہ 7 حصے اس میں کرنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ 7 حصوں کا جو ہمارا عمل ہے یہ اگر مکمل نہیں ہو پاتا، یہ 7 حصے اس میں اگر نہیں ہو پاتے، ایسی قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ لازمی نہیں ہے، ایک بڑا جانور آپ ایک بھی کر سکتے ہیں، ایک بندہ ایک بڑا جانور کر سکتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بچڑا ہے، یہ بڑے جانور جو بھی ہیں یہ ایک بندہ ایک بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، چاہے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں گے، 7 سے زیادہ نہیں ہوں گے، کم جتنے بھی ہوں کریں۔ مگر میں ایک اپنے ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کرتے تھے تو ایک حصہ تو اپنی طرف سے اور مختلف روایت میں ایک تو اپنے اہل بیت کی طرف سے، یہاں پر یہ نہیں کہ پورے اہل بیت کی طرف سے ایک ہی جانور، یہ ان کے اجر کے لیے لیتا ہوں، اور ایک جانور کرتے تھے اپنی امت کے لیے کہ میری امت میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، یہ اجر ان کے لیے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ پوری امت کی طرف سے ایک جانور، نہیں، اس کا اجر۔ اور ایک عرض کروں آپ کو، یہاں پر کچھ تشبہات ہوتی ہیں، لوگوں کو عجیب ذہن آتے ہیں کہ جیسے کوئی 100 روپے ہیں تو تقسیم کرو 100 بندے میں تو ایک ایک بندے کو ملے گا 1 روپیہ، وہاں یہ چکر نہیں ہے۔ نیکیوں میں یہ ہے کہ 100 روپیہ اگر آپ 100 بندوں میں تقسیم کرو تو سب کو 100 ملے گا۔ ایک جانور اگر آپ نے پوری امت کی طرف سے کر لیا تو ہر ایک بندے کو ایک جانور کی قربانی کا اجر ملے گا۔ اجر ملنے کی بات ہے تو وہ کم نہیں ہوتا تقسیم ہونے سے، کم ہماری چیزیں ہوتی ہیں، ہم بندے ہیں، اللہ کی رحمت کم نہیں ہوتی، اتنا اجر سب کو۔ آپ چاہیں تو اپنے قربانی کے جانور میں 7 اسے اس طرح کر لیں، کیسے کہ ایک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک حضور علیہ السلام کے والدین کی طرف سے، ایک حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی طرف سے، ایک حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی طرف سے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طرف سے، ایک اپنے والدین کی طرف سے، ایک اجر ان کو۔ کتنی عالی شان بات ہے، جانور ایک ہی ہے، سب کو اجر، اور جتنا اجر ان کو ملے گا۔ اب آپ دیکھیں
میں آپ کی تعریف کروں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے, جب آپ کو میں تحفہ بھیجوں تو یہ تو انسان کی فطرت ہے, تحفہ جسے بھی دیا جائے اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی, دل خوش ہوتا ہے. تو اللہ پاک کے آخری نبی کی بارگاہ میں جب آپ کا تحفہ ہو جائے, جب ان کے اہل بیت کی خدمت میں آپ کا تحفہ جائے, ان کے صحابہ کی خدمت میں, تو ان کی طرف سے کیا ہوگا, وہ جو دعائیں نکلیں گی نا آپ کی بیڑے پار ہو جائیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. اور کالرز کا سلسلہ جو ہے وہ آج ہمیں شامل کرنی ہوں گی. جو ہمارے کالرز ہیں ریگولر, وہ بہت دیر سے جو اس بارے میں ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے کالر ہیں ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں یحییٰ؟ یحییٰ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں یحییٰ. پہلے تو آپ کے علماء کرام کو سلام ہو, اور یقیناً ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یاسر بھائی, سب سے پہلے تو میں تھوڑا بڑی توجہ دلانا چاہوں گا کہ قربانی کے جانور لوگ لا رہے ہیں, بڑی محنت سے پیسے جمع کر کے لاتے ہیں, لیکن آج کل قربانی کے جانور چوری بھی بہت ہو رہے ہیں. تو میں ذرا کام سے گزارش کر, میرے محلے میں بھی بکرے چوری ہو گئے, بہت سے بفر کے علاقے میں رہتا ہوں وہاں, تو لوگ تھوڑا سا لا انفورسمنٹ ایجنسی اس پہ بھی توجہ دیں, بہت بڑے پیمانے پہ واقعات ہو رہے ہیں. تو سوال بھی میرا کچھ اسی قسم کا ہے کہ ان سے کہ بھائی مجھے بتائیے کہ کسی کا اگر بکرا چوری ہو جاتا ہے یا کسی کی کوئی بھی چیز جانور چوری ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کی قربانی کی کیا اسٹیٹس ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ہم جانور لا رہے ہیں بڑے خوبصورت, بڑے مہنگے مہنگے, لوگ دیکھنے بھی جا رہے ہیں, یہ پیسے پوچھے جاتے ہیں کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے, اور بڑی تشہیر ہوتی ہے, ان کی بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بیٹھ کر بتایا کہ قربانی کی ریئل اسپرٹ کیا ہے. قربانی اگر میں دے رہا ہوں تو کیا, اگر میں اپنے گھر میں قربانی کا مثال بن رہا ہوں, اگر بڑے حیثیت سے بن رہا ہوں, یا میں اپنے معاشرے کے لیے یا اپنے گھر کے لیے یا اپنے کسی نوبل کاز کے لیے قربانی دینے کے تیار ہوں. جہاں قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سیلفش ہو جاتے ہیں, لیکن جانور کی قربانی کر رہے ہیں, لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. اسپرٹ کے بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے, بہت بہت اچھا سوال ہے. اور آج کے جو اس وقت عصر حاضر میں جو اس وقت مسائل ہیں, معاملات ہیں, اس کے حوالے سے میرے خیال میں بہترین سوال ایک ہے. پہلے تو جو پہلی والی بات کی ہے اس کے حوالے سے کہ اگر چوری ہو جائے اگر کسی شخص کے, اس میں یہ ہے کہ اگر جس کا مال چوری ہو گیا, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے. بے شک بے شک. فرسٹ آف آل یہ کہ آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا, اللہ پاک آپ سے دوبارہ قربانی کروانا چاہ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ اس کی کرم نوازی ہے. چور نے تو چوری کر لی, اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کا امتحان لے رہا ہو. بہت خوب, بہت تو آپ کا مال گیا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چوری ہو گئی, تو لوگ بڑے آئے اس سے کرنے کے لیے کہ افسوس کا اظہار, اب سب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 3 اسباب کی وجہ سے مجھ پر شکر لازم ہو چکا ہے. جی اللہ. اور اس کی کہ حضور چوری ہو گئی اور شکر لازم ہو گیا. شکر لازم. فرمایا کہ ایک تو میرا مال چوری ہوا, میرا ایمان چوری نہیں. سبحان اللہ. مال چوری ہوا, ڈاکو مال چور چوری کر کے گئے, شیطان میرا ایمان چوری نہ کر سکا. دوسرا یہ کہ آدھا مال چوری ہوا, سارا مال چوری نہ ہوا, سارا ہوتا تو بالکل ٹھیک. اور میرا جو میں مظلوم ہوں, جی صحیح, قیامت کے دن میں مظلوم ہو کر اٹھوں گا, میں ظالم نہیں بنا. اگر ظالم بنتا تو اگر کسی کی چوری ہو جائے نا تو سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اب شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوری کے بعد بھی آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو دوسرا جانور لینا ہو. اگر اس جانور کے بعد آپ کی حیثیت نہیں بنتی اب تو آپ نہ کریں. بہت خوب, سبحان اللہ, بہت خوبصورت جواب. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی, ایک مختصر سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد یہ سوال ہے جب آپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی قربانی کے مسائل کے حوالے سے. آج کا موضوع اور اس کے اوپر سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کیے جائیں تاکہ قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں یہ زیر بحث آ سکیں, اور لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ دیے جا سکیں. پیر فراست علی شاہ قادری صاحب تشریف فرمائے ہیں, اور ان سے بھی اسی بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے. بھی پیر صاحب بھی فرمائی کہ جیسا بھی بات ہو رہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے, قربانی کرنی بھی ضروری ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ شاید وہ اہمیت کو اس کی بھلا بیٹھے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کو یہ خود سے ایک ہو چکا ہے, خیال وہ یہ کرتے ہیں
کہ ہمارے پاس شاید ابھی اتنا نہیں ہے، ہمارے جو دیگر اخراجات ہیں اگر اس میں ہم پیسے اگر خرچ نہیں کریں گے، موبائل کا بل، اس کا بل، اس کا بل، تو اس میں سے اگر قربانی کر دیں گے تو شاید ہم وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے. یہ کیسا خیال ہے؟ یہ سوچنا کیا درست ہے؟ اور کیسے پھر قربانی کو یقینی بنائے، یہ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جی جی کو جب قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جی تو کہنے لگے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری قربانی کروں. تو آپ نے کہا ابا جان پھر دیر مت کیجیے. جی یہ جذبہ اولاد میں ہونا چاہیے. بہت خوب. تو اسی طرح آج ہمارے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کیونکہ جب جذبہ ہوگا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. قربانی کا مقصد یہ اللہ یہ جانور تو کیا چیز ہے، اگر میری جان بھی مانگے تو میں حاضر ہوں. قربانی تو یہ ہے. اچھا اب کوئی اونٹ کر رہا ہے اس سال، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، اس کو چاہیے بکرا لا کے کر دے. بالکل ٹھیک. اگر کوئی گائے کی حیثیت ہے گائے کر دے، لیکن اس میں دکھاوے سے بچ جائے گا. اللہ تو تمہارے نیتوں کو دیکھ رہا ہے. اچھا پیر صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، ان کا بھی سوال شامل کریں گے، گفتگو جاری رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسمین، کیا حضرت کرو کراچی سے. امتیاز بھائی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. چند سیکنڈ زیادہ کا طلبکار ہوں. بڑا زبردست اور محترم پروگرام چل رہا ہے. بات درست لیے تمام دیکھنے سننے والوں سے عرض ہے، دعوت ہے کہ وہ درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ بزرگ ہستی اللہ والے، ان کے سامنے میرا بولنا تو سورج کے چراغ دکھانے کے برابر ہے. بس میں بھی چاہتا ہوں کہ ان نیک کاموں میں میرا نام بھی لکھ دیا جائے. بات درست لیا ہے کہ قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اسماعیل علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش پر. بات درست لی ہے، بس جذبہ رکھنا چاہیے، توفیق اللہ دے گا. اور ہر نیک کام میں شیطان بہت پریشان کرتا ہے، مگر ہم نے شیطان کو رد کرنا ہے. اور بات درست لیے ہے حضرت کہ یہ جذبہ جو ہے یہ وہ جذبہ ہے جو سیدھا جنت کے راستوں پہ جاتا ہے. کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی سے بڑی عبادت، آپ کچھ اور کرنا چاہیں تو وہ بڑی عبادت نہیں ہوگی، قربانی ہی کرنا بڑی عبادت ہے. ہماری پوری قوم کو یہ جذبہ جو ہے عنایت فرماتے اللہ پاک. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جناب ہمارے ریگولر کالر امتیاز صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے، اور آخری بات جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. میں چاہوں گا چند جملے اس میں بھی شامل کر لیے جائیں کہ یہ اس سے بڑی اور عبادت کوئی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول عمل ہے قربانی کے جانور کا گوشت. پہلے تو اللہ تعالیٰ امتیاز صاحب کو درجات کو بلند فرمائے. بہت پیاری گفتگو کی. تو اس دن تو یہ حقیقت ہے، انہوں نے بالکل وجہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے بارے میں قبول نہیں ہے جو قربانی کا خون بہایا جائے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس دن کی اصل میں اسی قربانی سے عید کو منایا جائے. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر وہ صحیح سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کے پروانے خود بانٹ رہے ہیں. تو قربانی کے ذریعے آپ اس عمل کو اپنائیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ گفتگو کیجیے گا. اب یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے حوالے سے کچھ لوگ اس میں بھی شاید بھام کا شکار ہیں. اس میں افضل عمل کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر سمجھا جائے گا، یا اگر لوگ جیسے کچھ لوگ خوف کی وجہ سے، کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے قربانی کے جانور پر چھری نہیں پھیر پاتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ذرا ماشاءاللہ آپ نے زبردست بات کہی ہے. میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات. میں آپ کو ابھی عرض کروں کہ واقعی یہ سوال تو اہم ترین سوال ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ. تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. تو خود کرے تو سب سے بہتر ہے. نہیں کر سکتا تو کوئی قصاب کر رہا ہے تو وہ تکبیر جو ہے نا، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ذبح کرو، تکبیر آپ پڑھو، یہ ہاتھ رکھیں گے. جتنے ہاتھ رکھے ہیں سب نے تکبیر پڑھنی ہے. اچھا ایک بندے نے بھی تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا. اگر قصاب کر رہا ہے تو چھوڑ دو آپ اس کو. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر آ گئی، یعنی اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ اکبر، اللہ کا نام آ گیا، جانور حلال. آپ نے ہاتھ ڈالا اور آپ نے تکبیر نہیں کہی تو جانور حلال نہیں ہوگا. آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو خود کریں، نہیں کرنا چاہتے تو ہاتھ نہ ڈالیں. اور اگر
हाँ, इस सूरत में कि आपकी नीयत तो थी मगर भूल गए तो मसला नहीं है, तो हलाल हो जाएगा। ठीक है। अगर ज़बह करने वाला भी भूल गया जी, जो ज़बह कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ज़हन है कभी नमाज में भी बंदा भूल जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर गिरफ्त नहीं फरमाता। ठीक है। कि आपकी नीयत थी ज़बह करने की, आपने अल्लाह को कहना था मगर कहना भूल गया, अब ज़बह हो चुका, तो हलाल है, कोई हर्ज नहीं है। जानबूझकर अगर किसी ने तकबीर ना कही तो जानवर हलाल नहीं होगा। इसी में एक और चीज़ शामिल कर लीजिए, वो वक्त चूँकि मेरे पास महदूद है, कुर्बानी की दुआ के हवाले से इस दुआ की अहमियत क्या है? कुछ लोगों का ख्याल है कि दुआ के बगैर कुर्बानी नहीं होती, आपकी क्या इसके ऊपर वो है? मैं चाहूँगा यार देखें, दुआ है असल में ये है कुर्बानी, और ये अल्फाज जो हैं कि अल्लाह तेरी खातिर मैंने, तो अभी आप अपनी ज़बान दुआ के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई नमाज थोड़ी कि आपने अरबी में पढ़नी है, बिल्कुल ठीक है, नमाज के जो औरात हैं अरबी में, कोई और ऐड नहीं कर सकते, खुतबा जो है वो अरबी में है, कोई और करेंगे तो ये खिलाफ सुन्नत होगा, मगर ये कुर्बानी है, इसमें दुआ तो आप अपनी मदर टंग में दुआ कर लें, बिल्कुल ठीक है, कि अल्लाह तेरे रिज़्क से तेरी खातिर मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, तो कबूल फरमा, बस तेरी रज़ा के लिए, तेरी अता से, तेरी राह में, तेरे नबियों की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप मगर वो दुआ जो है मसनून दुआ है, सुन्नत है, वो याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर। मगर एक और भी अर्ज कर दूं कि दुआ तब दुआ है जब आपको उसका मतलब मालूम हो। जब आपको मतलब ही मालूम नहीं है तो रट्टा लगा रहे हैं, तो रट्टा तो बच्चे का कबूल हो सकता है जी, आपका कबूल नहीं होगा, ज़ीफ़ आदमी का नहीं हो सकता। आपको रट्टा नहीं लगाना है। अगर दुआ का मतलब आपको मालूम नहीं है तो आप दुआ जो मांग रहे हैं वो अपनी ज़बान में मांगे। अल्लाह ताला आपकी ज़बान जानता है, अल्लाह ताला के लिए आपकी ज़बान कोई वो नहीं है। ये जितनी भी हैं ज़बानें वो सब इल्हामी हैं, और ये अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। फिर हर एक कबीला जो उनके नुत्फे से पैदा हुआ, जो बढ़ते बढ़ते गई इंसानियत, पूरी कायनात बढ़ गई, सब ज़बानें पहले से हैं, इल्हामी हैं। अल्लाह ताला जानता है। आप तो ज़बान की बात कर रहे हो, अल्लाह तो गूंगों के भी सुनता है यार, सुभान अल्लाह, क्या क्या गूंगे भी क्या जज्बात रखती हैं, वो अल्लाह ताला उनकी भी जानता है, बेशक जानता है, वो दिलों के हाल जानता है। पीर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि अब मसाइल बहुत सारे हैं, इसके ऊपर बहुत तफसीलन गुफ्तगू होनी चाहिए। ये जो दुआ के हवाले से, अब ये जो कीमती मौक़े आपके पास हैं, ख़ास तौर पर ये जो अयाम हैं, 10 जो पहला अशरा है ज़ुल्हिज्जा का, और फिर इसमें जुमा भी शामिल है, दुआओं की कबूलियत और फजीलत के हवाले से बात करते हैं। मैं चाहूँगा इसकी अहमियत के हवाले से ज़रा रोशनी डालिए कि इन अयाम में ख़ास तौर पर दुआओं की कबूलियत का क्या स्टेटस होता है, किस तरह कबूल होती हैं, ये ज़रा फरमाइए। देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। रिज़्क़ हलाल अगर आपके पेट में है तो आप मुस्ताजब दावत बन जाते हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लेकर अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि मेरी दुआ कबूल होने लगे। आपने फरमाया रिज़्क़ हलाल खाया करो। अच्छा, इन रातों में, इन ज़िलहज्जा की 10 रातों में जो आपने फरमाया, तो इसकी एक रात में इबादत करना शब कद्र के बराबर है। अब आप समझ लें शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, तो जो इस शब से भी अफजल है, तो आप इसकी हर रात शब कद्र से बेहतर है। बहुत खूब। तो इसमें जो मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको अता करेगा। और सबसे दुआ का तरीका तो ये, पहले दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की जाए, और उसके बाद रब की बारगाह में हाथ फैलाए जाएं और यकसोई हो। जब आप यकसोई से दुआ करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देंगे, अहले बैत का वसीला देंगे, तो फिर ये समझ लें कि जनाब सैयदुल फातिमुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब आप वास्ता देंगे तो आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। ये मेरा ईमान है। बहुत खूब जी। अच्छा, अब मसाइल क्योंकि बहुत सारे और सवालात भी बहुत सारे, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ईद से पहले के जो चंद अयाम हैं उसके अंदर इसको और मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए, क्योंकि लोगों के सवालात इसी हवाले से हमने मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जा सके। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ हमारे दोनों मोहतरम मेहमानों का, जनाब पीर फरासत अली शाह क़ादरी, अल्लामा अब्दुल खालिक क़ादरी साहब का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए, और उनसे बड़ी रहनुमाई मिली। और ख़ास तौर पे जो कुर्बानी के मसाइल हैं उसके हवाले से यकीनन आपके बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाब आपको मिले होंगे। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।